السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ صلوات ارباب ایمان آپ بہتر جانتے ہیں، مجلس ترحیم ہے، مجلس سال ثواب ہے، لہذا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے بتوسط روح مقدس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مرحومہ سارہ فاطمہ بنت محمد جان صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا اللہم اغفرها واحشرها مع الائمة الطاہرین وارحمها وإعنا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل من صلوات ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا کتنا شکر کیا جائے کہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ کیسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں، ظاہری باطنی نعمتیں، معنوی مادی نعمتیں، جسمانی روحانی نعمتیں، اور الحمدللہ اس وقت واقعاً کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، انسان جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کا مہمان ہوتا ہے، لہذا ہم کسی کے گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، غلام رسول کے گھر میں نہیں ہیں، محمد صاحب علی معلمان کے گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ امام حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے لہذا آپ سب مہمان ہیں، شکر کیجئے، بڑی نعمت ہے۔ اور جب مہمان آتا ہے تو میزبان دسترخوان بچھاتا ہے۔ کیسی نعمتیں اس مہینے میں ہیں۔ ارے بھائی ماشاءاللہ، پرسوں تو انشاءاللہ آنے والی عید قربان ہے، اس کے بعد عید ولایت ہے، اور یہاں عنوان ہے مجلس ایصال ثواب کا۔ انشاءاللہ ہر مرحلے سے گزرنے کی کوشش کروں گا، مگر توجہ فرمائیے گا۔ تو عام طور پر عزیزان گرامی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مثلا یہی مرحومہ سارہ فاطمہ جو ہم سے جدا ہو گئی، دنیا سے نکل گئی، کہتے ہیں کہ مر گئی۔ اور جب بھی ایسا ہوتا ہے چلو بھائی مجلس فاتحہ میں شرکت کریں، مجلس جہلم میں شرکت کریں، اس لیے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے۔ کیوں؟ ملک الموت آ گیا، اس نے اس سے روح نکالی، وہ مر گئی، مگر خلاق کائنات پروردگار عالم آواز دے رہا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ ایسے لیے جو اس دنیا سے نکلتا ہے، اس دنیا سے سفر کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ آواز دیتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، ارے وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں اور اعمال بجا لاتے ہیں، میں صرف ملک الموت ان کے پاس نہیں بھیجتا ہوں، بلکہ نہ جانے کتنے ملائکہ بھیجتا ہوں ان کو لانے کے لیے، استقبال کے لیے۔ اسی طرح ماشاء اللہ دیکھیے، جب آپ کا کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے نا، جب آپ اندازہ کیجیے آپ سے مہمان ہیں، جب مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ جیسا یہ مہمان ہے اس کا ویسا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ریل سے آنے والا ہے ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں لانے کے لیے، اگر بس سے آنے والا ہوتا ہے بس اسٹینڈ جاتے ہیں، اور اگر جو ہوائی جہاز سے آنے والا ہوتا ہے تو ایئرپورٹ جاتے ہیں کہ نہیں، تو اس کو لانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب آتا وہ مہمان آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلام کیا ہوتا ہے؟ آواز دیتے ہیں آپ سلام علیکم، اللہ آواز دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا مہمان ہوا کرتا ہے، صرف ملک الموت نہیں، نہ جانے کتنے ملائکہ میں اس کو استقبال کے لیے بھیجتا ہوں۔ جب وہ استقبال کرتے ہیں یقولون سلام علیکم، وہ اس کو کہتے ہیں سلام علیکم۔ ارے معاف کیجئے، مردے کو سلام نہیں کیا جاتا ہے، زندہ کو سلام کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔
کیسے کہوں گا یہ صارفہ سارا فاطمہ مر گئی ہے، کیسے کہوں گا یہ مردہ ہے؟ ارے مردہ نہ کہیے، اس لیے اللہ آواز دے رہا ہے کہ ملائکہ سلام کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، ملائکہ سلام نہیں کرتے۔ ایک جملہ سنیے، مجھے آگے بڑھنا ہے نا، توجہ فرمائیے آپ۔ ملائکہ سلام نہیں کرتے، بلکہ ملائکہ ویسے ہی ہے جیسے یہ میت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے، یعملون ما یعمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے اللہ یہ میت ہے، یہ سلام نہیں کرتے ہیں، سلام اللہ کرتا ہے، ملائکہ آپ تک بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیے جس کو اللہ سلام کرے کیا اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ اے ماشاءاللہ، آپ بھی تو سلام کرتے ہیں نا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ آپ کا سلام دعا ہے، متوجہ رہیے گا، آپ کا سلام دعا ہے، لیکن جب اللہ سلام کرے وہ دعا نہیں، وہ سلامتی کی سند ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ بس توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جب سلام کرتے ہیں یہ ملائکہ، اور یہ سلام کر کے آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، اب تو بھائی اس دنیا سے نکل رہا ہے، یہ مرحومہ نکل گئی اس دنیا سے۔ کتنے لوگ ہمارے آبا و اجداد چلے گئے اس دنیا سے، تو کہاں ہیں؟ ارے ہماری نگاہ میں کسی قبرستان میں ہیں، مٹی میں ہیں، کیچڑ میں ہے، مگر اللہ آواز دے رہا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ جب تمہیں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کیا تم اپنے مہمان کو کیچڑ میں رکھتے ہو؟ کیا تم اپنے مہمان کو مٹی میں رکھتے ہو؟ ارے ماشاءاللہ متوجہ ہیں آپ کہ نہیں؟ دیکھیے جیسا مہمان آنے والا ہوتا ہے ویسے کمرہ سجایا جاتا ہے، ویسے مکان سجایا جاتا ہے، ویسے فرش لگایا جاتا ہے۔ اللہ نے آواز دی جب تم بندے ہو کر، جب تم کمزور ہو کر اپنے مہمان کے لیے مکان سجاتے ہو، کوڑے کرکٹ میں نہیں رکھتے، تو کیا میں کسی مٹی میں رکھوں گا؟ پھر کیا ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، ارے جنت میں داخل ہو جا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ اس مرحومہ کو، اس دنیا سے نکلنے والے کو ملائکہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ۔ بس توجہ فرمائیے گا، اس لیے ماہ ولایت ہے، عید ہی عید ہے، عید امامت بھی ہے، عید ولایت بھی ہے، اور امتحانات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو ملائکہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پھر بھی مٹی میں رہے گا؟ ارے یہ تو علامت ہے، یہ قبر صرف اس لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں بھی جانا ہے، ورنہ کیا اللہ اپنے مہمان کو کیچڑ میں رکھے گا؟ مگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، سب کا ایمان، تمام مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ جنت ملے گی میدان محشر کے بعد، ہے نا بھائی؟ میدان محشر کے بعد ہی تو جنت ملے گی، جب حساب ہوگا، جب کتاب ہوگا، نمازیں دیکھی جائیں گی، روزے دیکھے جائیں گے، حج دیکھا جائے گا، ارے اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر یہ ملائکہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، ارے ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں کس جنت میں داخل ہونا ہے؟ ارے ہاں وہ جنت تو ملے گی، وہ تو الگ جنت ہے، یقیناً وہاں تو پھول بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، پانی بھی ہوگا، مگر اصلی جنت کیا ہے؟ جو ہمارے لیے بہترین جنت ہے، جو حقیقی جنت ہے، جو واقع جنت، وہ کون سی جنت ہے؟ عزیزان گرامی، دربار ہے امام صادق کا، ایک صلوات دیجیے بر محمد۔
امام صادق علیہ السلام کا دربار ہے، مجلس ہو گئی اور مجلس کے بعد ایک جوان نے دعا کی، اس نے یہی دعا کی، اللہم ارزقنا الجنہ، پروردگار ہمیں جنت نصیب فرما۔ ابھی ہم بھی یہ دعا کریں گے، خدا ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ ارے جیسے اس جوان نے مجلس کے بعد، جیسے اس جوان نے ذکر محمد و آل محمد کے بعد، جیسے اس جوان نے اس محفل کے بعد یہ دعا کی، پروردگار ہمیں جنت میں داخل فرما، امام صادق کے امام صادق کے روح نازنین پر غضب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کرے جوان تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ کرے مولا اس سے بڑی کیا دعا؟ ہم نے تو جنت مانگی، مال تو نہیں مانگا، دولت تو نہیں مانگی، پیسہ تو نہیں مانگا، ہم نے تو جنت تو مانگی۔ کہا تم نے یہ دعا کی جنت مانگی، تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ بس جوانوں سنو، اس لیے ماہ امامت ہے، آزمائشیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا ارے تمہیں دعا کرنا نہیں آتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تم جنت میں ہو، یہ دعا کرو کوئی تمہیں جنت سے باہر نہ نکالے۔ ارے میں نے عرض کیا نا کیسی کیسی نعمت ہے، تم سب جنت میں ہو، یہ دعا کرو کہ کوئی تمہیں جنت سے باہر نہ نکالے۔ ارے مولا ہم جنت میں کیسے؟ کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، بچھانے کا فرش نہیں، ہم کیسے جنت میں ہیں؟ ہم تو پریشان ہیں۔ امام نے فرمایا اللستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کے قائل نہیں ہو؟ کیا تم ہماری امامت پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں؟ فرمایا امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے۔ امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے، یہی سب سے بڑی جنت ہے۔ اب دعا کرو کوئی تم کو اس جنت سے باہر نہ نکالے۔ متوجہ رہیے، ارے مولا جنت امامت یقیناً عزیزان گرامی سب سے بڑی جنت، سب سے عظیم جنت وہی ہے جو امامت سے وابستہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بس اب جوانوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ امامت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ امامت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جو امامت کے قائل نہیں وہ بھی امامت کو مانتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، جو امامت کے بظاہر قائل نہیں ہیں وہ بھی امامت کو مانتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کو جانے دیجئے، غیر مسلم بھی امامت کو مانتے ہیں۔ ارے ہندوؤں سے پوچھئے تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں سے پوچھئے، عیسائیوں سے پوچھئے، سب کہیں گے ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ آخر میں ایک ذات آئے گی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، جو ظلم و جور کو ختم کر دے گی۔ آج ہر انسان چاہتا ہے انصاف ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، ظلم ختم ہونا چاہیے، جور ختم ہونا چاہیے۔ سب چاہتے ہیں کہ نہیں، ہر جوان، چھپرا، بزرگ، عزیزان گرامی غیر مسلم بھی آواز دیتے ہیں ہاں آوے گا اور اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ تو عزیزان گرامی وہ کون ہوگا جو آوے گا اور اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا؟ ارے یہ تو غیر مسلم کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ بس توجہ فرمائیے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، فرق یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے تشریف لا چکے ہیں، پردے غیب میں ہیں۔
آئیں گے مگر تشریف لا چکے ہیں، لیکن جو باقی مسلمان بھائی ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے آئیں گے، اللہ بھیجے گا۔ ارے کیوں بھیجے گا؟ تاکہ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ تو میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ کسی کو مل کر بنایا جائے۔ ارے سب مل کے کسی ایک کو بنا لیں تاکہ دنیا کو عدل و انصاف مل جائے۔ آواز ہی ہم نہیں بنا سکتے، ارے پھر کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا۔ ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے؟ عزیزان گرامی تو ہم نہیں بنا سکتے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا آنے والی ہے نا عید قربان، قربانیاں ہوگی نہیں؟ عزیزان گرامی بکریاں قربان کیے جائیں گے، جانور قربان کیے جائیں گے۔ کیوں عید قربان منا رہے ہو؟ کیوں؟ ارے جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ ارے کاہے کا امتحان لیا گیا؟ توجہ سنیے گا، آواز دی کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے آواز دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے ابراہیم امتحان دے دو۔ جب جناب ابراہیم نے امتحان مکمل کیا اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو امتحان کے بعد جناب ابراہیم کو امامت مل گئی۔ توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے فوراً آواز دی وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ امامت میری ذریت کو بھی دے دے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے ابراہیم آپ امام ہیں، آپ کو امامت مل گئی، آپ جس کو چاہیے اس کو دے دیجئے۔ ارے آپ کو مل گئی، اب جس کو چاہیے دے دیجئے، جس کو چاہیے امام بنائیے۔ آواز دی امام ہونے کے باوجود میں بھی امام نہیں بنا سکتا۔ جناب ابراہیم نے آواز دی میں دعا تو کر سکتا ہوں، میں امام نہیں بنا سکتا۔ بتائیے کیوں؟ بس توجہ سنیے گا۔ مگر الحمدللہ اتنی اہمیت امامت کی ہے، موضوع امامت کو چھیڑنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عید قربان اسی کی پہچان ہے۔ جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا تو امامت مل گئی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد مگر پریشانی ایک ہے بھائی، خاص طور ہمارے نوجوانوں میں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کی عظمت بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی میں بیان کروں گا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں امامت اتنی عظیم ہے، امامت اتنی بلند ہے، امامت نبوت سے افضل ہے، امامت رسالت سے افضل ہے۔ جب امامت کی بلندی پہچانیے آج امامت کو، حقیقی امامت کیا ہے؟ تو بہرحال کچھ لوگ ہم سے نادان ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ امامت کی عظمت بیان کرتے ہیں، یہ علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم علی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا۔ کیوں؟ یہ بتائیے مجھے، میرا سوال ہے عالم اسلام سے، بتائیے ہمارے پیغمبر امام ہیں کہ نہیں؟ جب ہم امامت کی بلندی بیان کریں گے تو امام ہمارے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے گا ہمارا نبی نبی ہے، رسول ہے، حبیب ہے، مگر امام نہیں ہے،
تو ابراہیم والا آگے بڑھے گا، کہے گا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہو، اس لیے کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، ابراہیم خلیل بھی ہیں، ابراہیم امام بھی ہیں۔ تو اگر جناب ابراہیم کو امامت مل گئی اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کو امامت نہیں، اسی لیے عزیزان گرامی اللہ نے آواز دی پہچانو وہ تو جناب ابراہیم ہے، وہ تو خلیل کی امامت ہے، توجہ سنیے، وہ تو خلیل کی امامت ہے، ارے یہ تو میرا حبیب ہے۔ جب میں نے ابراہیم کو امامت دی، ہم نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، صرف لوگوں کا۔ تو جناب ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہیں، عرش کے امام نہیں ہیں، فرش کے امام نہیں ہیں، انگریزوں کے امام نہیں ہیں، جماعت کے امام نہیں ہیں، جناب ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہیں۔ اللہ نے آواز دی یہ امامت کا بچپنا ہے کہ جناب ابراہیم کو امامت مل گئی لوگوں کی، مگر جب یہ امامت جوانی میں آئے گی، جب اس کو شباب ملے گا اور میرے حبیب کے پاس آئے گی، تو میں کہوں گا میں رب العالمین، آپ امام العالمین۔ ایک صلوات دیجئے بر محمد۔ پہچانے اپنے نبی کی امامت، تب سمجھ میں آئے گی کہ علی کی امامت کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گی حسن کی امامت کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گی حسین کی امامت کیا ہے۔ مگر اندازہ کیجئے اللہ اکبر، نبی کی امامت جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، آواز دی ومن ذریتی، اے میرے پروردگار امامت میرے بچوں کو بھی دے، میری ذریت میں بھی رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم، ارے نبوت مانگو، ارے رسالت مانگو، ارے کوئی اور منصب مانگو، نبوت نہیں مانگی۔ توجہ فرمایا آپ نے، نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، جناب ابراہیم نے امامت مانگی۔ ارے کیوں؟ آواز جناب ابراہیم نے میں جاننے والا ہوں اور جانتا ہوں نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی۔ ارے جو چیز ختم ہونے والی ہو مانگ کے کیا کروں؟ ارے کیا پھر امامت؟ آواز دی امامت ختم ہونے والی نہیں، امامت صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ یہی راز ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے نبوت، ہمارے نبی کی نبوت تمام ہے، اس لیے ہمارا پیغمبر خاتم النبیین ہے، ہمارا نبی خاتم المرسلین ہے، مگر جب اس دنیا سے جانے لگے آواز دی نبوت ختم، رسالت ختم، مگر میرے پاس ایک منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں، وہ منصب امامت ہے۔ لہذا آواز دی من کن مولا فہذا علی المولا۔ ایک صلوات دیجئے بر محمد وآل محمد، مل جل کے درود بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اور ایک رخ اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبوت ملی جناب ابراہیم کو، بخشش ہے، رسالت ملی، بخشش ہے، کوئی امتحان نہیں دینا پڑا نبوت کے لیے، کوئی امتحان نہیں دینا پڑا رسالت کے لیے، لہذا بخشش ہے، مل گئی۔ لیکن امامت کب مل گئی؟ قرآن مجید آواز۔ بس اب میں جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات دیجئے بر محمد۔
آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، جس طرح جبرائیل ابراہیم کا امتحان تھا۔ صلوات بھیجیے۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، تو انہیں آواز دی، جناب ابراہیم نے آواز دی، میں بھی امام نہیں بنا سکتا، چلیے ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ارے آئیے مل کے بنا لیا جائے گا امام۔ اتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ظلم، ادھر بھی ظلم، ادھر بھی ظلم، ادھر بھی ظلم، امام کیوں نہیں بنا سکتے؟ قرآن مجید نے آواز دی کہ جناب ابراہیم کو امامت ملی، مگر کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب امتحان ہوا۔ اب جب جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، قرآن کہتا ہے فَأَتَمُهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان کو تمام کیا، یہ نہیں کہا پاس کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سے امتحان لوں گا بھائی، ہاں بہت دور سے آیا ہوں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں قرآن نے کہا پاس کیا، قرآن نے کہا فَأَتَمُهُنَّ، کہ جتنے امتحان تھے وہ سب مکمل کیے۔ مطلب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ سب امتحان دیتے ہیں اور آپ امتحان دے چکے ہیں۔ میتھ کا پیپر ہے، فوراً لکھا رہتا ہے 5 سوالات کے جواب مطلوب ہیں، انہیں 5 سوال حل کرو، ہر سوال 20 نمبر کا ہے نا، 5 سوال حل کرنے ہیں، ہر سوال 20 نمبر کا، 5 سوال کئی نمبر کے ہوئے؟ 100 نمبر کے۔ تو امتحان میں لینا ہے 100 نمبر، یہ مکمل امتحان ہے 100 نمبر۔ لیکن ایک بچہ ایسا ہے تھوڑا کمزور ہے، اس نے 3 سوال حل کیے بالکل صحیح، اس کو 60 نمبر ملیں گے۔ جب 60 نمبر ملیں گے آپ اس کو فیل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم اس کو فیل کہیں گے یونیورسٹی مقدمہ داخل کرے گی، کہے گی تم نے توہین کی ہماری، اس لیے ہم کہہ چکے ہیں 60 نمبر والا پاس ہے، 50 نمبر والا پاس ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مگر پاس تو ہے، مگر کیا امتحان تمام ہے؟ آپ تو خود امتحان دیتے ہیں بھائی، تمام کب ہے؟ جب 5 سوال حل کرے گا۔ اگر 5 سوال حل کیے، 100 میں سے 100 نمبر لے لیے تو امتحان مکمل ہے۔ لیکن اس نے 3 سوال حل کیے، 60 نمبر تو لے لیے، 60 نمبر پاس ہے، 40 نمبر کیا ہے؟ تھک گئے؟ ابھی میں نے پڑھا ہی نہیں کچھ تو آپ کیا تھک گئے؟ ارے امتحان یونیورسٹی میں 60 نمبر والا فیل ہے کہ پاس ہے؟ پاس ہے۔ 40 نمبر والا پاس ہے، مگر 40 نمبر پاس ہے، 60 نمبر ناکام ہے۔ 60 نمبر والا 60 نمبر پاس ہے، 40 نمبر ناکام ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبی کامیابی، نسبتاً۔ اگر 80 نمبر بھی لے گا، 80 نمبر پاس تو ہے، 20 نمبر ناکام ہے۔ ارے ماشاءاللہ آپ تو خدا ہم جہاں دے چکے ہیں۔ لیکن جس نے 100 میں سے 100 نمبر لے لیے، کیا 1% ناکام ہے؟ نہیں، امتحان تمام ہے، امتحان تمام ہے۔ لیکن 80 نمبر والے کو ہم فیل نہیں کہہ سکتے، 60 نمبر والے کو ہم فیل نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امتحان مکمل نہیں کیا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں امتحان تمام نہیں کیا۔ لیکن جس نے 100 میں سے 100 نمبر لے لیے، کہیں گے اس نے امتحان کو تمام کیا۔ مذہب کی دنیا میں جو 100 میں سے 100 نمبر لے کر امتحان تمام کرتا ہے، کہتے ہیں اس نے درجہ اولا پایا۔ 100 نمبر لینے والا
اولا پر ہے، 80 نمبر والا پاس تو ہے، درجے اولا پر نہیں۔ 80 نمبر والا 90 نمبر والا پاس تو ہے مگر درجے اولا پر نہیں، یعنی 90 نمبر لے لیے، پاس تو ہو گیا مگر درجے اولا کو ترک کیا۔ جب درجے اولا کو ترک کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں انبیاء فیل نہیں ہوتے ہیں، ترک اولا ہوتا ہے۔ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیے، یعنی درجہ اولا نہیں پائے، 80 نمبر لے لیے، 90 نمبر لے لیے، پاس تو ہے۔ بس عزیزان گرامی، قرآن نے آواز کی، جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا، فَأَعْتَمُهُنَّ، اسی لیے ہم امام کو نہیں بنا سکتے۔ نبوت درجہ اولا، نبوت درجہ اولا برداشت کرتی ہے، رسالت درجہ اولا برداشت کرتی ہے، امامت درجہ اولا برداشت نہیں کرتی۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد، بلند آواز سے بھیجیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے۔ آدم سے ترک اولا ہوا، نوح سے ترک اولا ہوا، توجہ سنیے گا، ولایت عرض کر رہا ہوں، ترک اولا ہوا، فیل نہیں ہے مگر امامت وہ کمال ہے جو ترک اولا برداشت نہیں کرتی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اگر کوئی میڈیکل سائنس میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر، اگر کوئی فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں فلاسفر، اگر کوئی ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ہسٹورین، اگر کوئی پولیٹکس میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں پولیٹیشین۔ آپ بتائیے جو درجہ اولا مذہب میں حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے جو درجہ اولا پاتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد، بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ مذہب کی دنیا میں جو مکمل آئے گا عزیزان گرامی، جہاں ترک اولا نہ ہوگا، یہاں ترک اولا نہ ہوگا، جو مقام ولایت پر وہاں پہنچے گا کہ درجہ اولا حاصل ہوگا، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ ارے یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، 1,24,000 مجمع کے سامنے جب ہمارا نبی منبر پر آ گیا، آواز دی الست اولا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا الست اولا، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں؟ لوگوں نے کہا بلا، ہاں حضور آپ کے پاس درجہ اولا ہے۔ کہا اچھا اگر میرے پاس درجہ اولا ہے تو سنو، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے والے نوجوان شاید مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ارے آپ میری آنکھوں کے تارے ہیں بھائی، اگر آپ بلند آواز صلوات بھیجئے میری آنکھوں کا نور زیادہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تم بھائی پیغمبر نے فرمایا الست اولا، توجہ سنیے گا، الست اولا، کیا میں اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بھلا، ہاں، یعنی آپ سے ترک اولا نہیں ہوتا، تو جس نبی سے ترک اولا نہیں ہوتا
عزیزان گرامی اس نبی کو لوگوں نے نہیں پہچانا، ان مولا کو نبی لوگوں نے نہیں پہچانا، یہ تو الگ موضوع ہے۔ مگر عزیزان گرامی کس کمال پر ہے ہمارا نبی، ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ ولایت کا مسئلہ ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ولایت کے سلسلے میں، تاکہ بہلان دا پھر جو آپ مجالس سنتے رہیے۔ جناب ابراہیم کو جب مل گئی امامت، اللہ اکبر، اور اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس امام، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ امامت کیا ہے؟ حقیقت امامت کیا ہے؟ بس جو آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں ارے خلیفہ رسول، ارے جانشین رسول، معاف کیجئے گا، یقیناً آپ کا کہنا صحیح ہے، مگر معنی سمجھیے، مطلب سمجھیے۔ اگر آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ، کہنا ہے بھائی، یہ ضروری کہنا ہے، مگر جو آپ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ ہیں رسول کے، کہے کہ رسالت کے، کہے کہ نبوت کے، ارے معاف کیجئے گا، میں نے ابھی عرض کیا نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، جو چیز ختم ہوتی ہے اس کی نیابت نہیں ہوتی ہے، نہیں؟ مثلا ایک کالج ہے، چلے کالج چل رہا ہے، کالج چل رہا ہے، کالج پرنسپل صاحب کو سفر پر جانا پڑا، کہا صاحب میں زیارت پر جاؤں گا، میں حج پر جاؤں گا، چلے گئے جناب پرنسپل صاحب۔ اب ادھر کالج چل رہا ہے تو کام کون چلائے گا؟ وائس پرنسپل ہے نا، اس لیے کالج کھلا ہوا ہے، کلاس چل رہے ہیں، سب ہے، تو کام چلائے گا وائس پرنسپل، لہذا وائس پرنسپل کی ضرورت ہے وہاں پر جہاں کام چل رہا ہے۔ لیکن اگر کالج کا دروازہ ہی بند ہو گیا، تالا لگ گیا، ارے جب تالا لگ گیا نہ تو پرنسپل کی ضرورت ہے نہ تو وائس پرنسپل کی ضرورت ہے، متوجہ ہے یہ نہیں؟ تو نبوت تو ختم ہو گئی، نیابت کیا؟ رسالت تو ختم ہو گئی، نیابت کیا؟ دنیا پہچانے علی کو، جو آپ کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فاصلہ، دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی کا خلیفہ، نبوت تو ختم ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں رسول کا خلیفہ، رسالت ختم ہے، ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں، جس کا خلیفہ علی ہے، جس کا جانشین علی ہے، وہی کوئی اور نہیں۔ اسی لیے جو ہم جشن غدیر مناتے ہیں، ہم جشن غدیر، جشن خلافت نبوی نہیں مناتے، نہ جشن خلافت رسالت نہیں مناتے، ہم جشن غدیر، جشن تسلسل امامت مناتے ہیں۔ صلوات دیجیے بر محمد۔ بس اب سمجھے عزیزان گرامی ولایت، اب سمجھے امامت۔ عزیزان گرامی اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کیجئے، مرحومہ کے لیے بہترین سوال۔ اب پھر عزیزان گرامی اپنے بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں، ورنہ خطابت تو بہت کر چکا ہوں، مجلسیں بہت پڑھ چکا ہوں، مگر ایک جملہ اپنے بچوں کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی بتائیے امامت کے مطلب کیا ہیں؟ دو چار مسئلے بیان کرنا ہے۔ ولایت کے مطلب کیا ہے؟ بس محبت، محبت، اہل بیت کی محبت،
معاف کیجئے اگر صرف 2-4 شعر بیان کرنا ولایت ہے تو جو غیر مسلم اتنے اشعار کہتے ہیں ان کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا. ارے غیر شیعہ غیر مسلم کتنے اشعار کہتے ہیں، کیسے کیسے، اللہ اکبر. ارے وہاں تک مسلمانوں کی فکر پہنچ بھی نہیں سکتی. ہاں اتنے بلند اشعار، تو ان کو آپ شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا ان کو علی سے محبت نہیں؟ کیا ان کو اہل بیت سے محبت نہیں؟ تو آپ ان کو کیوں نہیں ولایت کہتے ہیں؟ وہ امامت کیا امامت نہیں مانتے؟ معاف کیجئے محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. جوان متوجہ رہیں. اس لیے الحمدللہ ہم بہرحال یہ تو مہمان ہیں، امام حسین کے دسترخوان ہیں. ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآلہ. ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، اب ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور اس نے ہاسپٹل کھول دیا. لوگوں نے سنا ارے بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے جو انسان ہوگا وہ تعریف کرے گا، اس سے محبت کرے گا. ارے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ علاج کرنے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے نا. یعنی کمال دیکھ کر محبت. لیکن جب یہ ڈاکٹر صاحب گھر آتا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے. تو کیا اس لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں. اگر ڈاکٹر نبی ہوتا ماں محبت کرتی کہ نہیں؟ ماں محبت کرتی، یہ الگ بات ہے. ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے مگر میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کرتی ہوں، میں اس لیے محبت کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے. بس عزیزان گرامی غیر علی سے محبت کرتے ہیں کمال دیکھ کر. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ہم علی سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہ کمال ہے، کمال والا، یہ الگ بات ہے، وہ کمال والا بھی ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ علی کو اللہ نے ہمارا مولا بنایا ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے ولایت؟ ہم محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق سب سے بڑا یہ ہے عزیزان گرامی، جب مولا کائنات کا دور ہے، ایک شخص آیا کہا مولا انی احبک. توجہ سے سنیے گا، خاص طور نوجوان سنیں. مولا مجھے آپ سے محبت ہے، میرے دل میں آپ کی ولایت ہے. تو جیسے ہی مولا نے سنا کس نے دعوی محبت کیا، دعوی ولایت کیا، فوراً کہا فاستعد للفقر جلبابا. تو تب فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی میری محبت فقیر بناتی ہے. ارے علی سے محبت، اور علی کہتے ہیں کہ میری محبت فقیر بناتی ہے. معاف کیجئے کسی فقیر کی محبت ہوتی تو فقیر بناتی. یہ تو جناب امیر کی محبت ہے. پھر ہم نے بھی یہی مطلب نکالا. ہم نے ارے مولا نے کہا بس فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جا، لہذا بس چٹنی روٹی کھاؤ بیٹھو. تمہیں کیا ضرورت ہے قالین کی، تمہیں کیا ضرورت ہے بہترین مکان کی، تمہیں کیا ضرورت ہے بہترین چیزوں کی. ارے تم فقیر، ارے فقیر ہو جاؤ. اور عزیزان گرامی واقعاً جو ایسا انسان جو کام نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، فقیر ہو کہتے ہیں میرے مولا نے فقر کو اختیار کیا ہے لہذا ہم بھی فقیر ہیں.
اب اس کے بعد دیکھیے گرامی اتنا ہی نہیں، توجہ سنیے گا، بس میرا آخری جملے ہیں، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بڑھ کر ہمارے دوستوں کو ہمارے جوانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ارے مولا علی نے دنیا کو 3 طلاق دیے ہیں، لہذا تم بھی زیادہ دنیا تلاش نہ کرنا۔ ارے بس چٹنی روٹی کھاؤ، پھٹے پرانے کپڑے پہن لو۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ کسی کے کالر میں 2-4 کلو میل کچیل ہے، کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس نے دنیا کو طلاق دی ہے کہ دنیا ہی نے اس کو طلاق دی ہے۔ متوجہ ہیں یہ نہیں؟ ارے علی نے دنیا کو طلاق دی، لہذا کام نہ کرو، کام چور بن جاؤ، کیا یہی مطلب؟ ارے علی نے کہا میری محبت فقیر بناتی ہے، کیا مطلب؟ بھیک منگا، بھیک منگا۔ معاف کیجئے گا، اسلام میں بھیک منگے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا زکوٰۃ لے لو، علی نے کہیں نہیں کہا زکوٰۃ لے لو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ ارے متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کو طلاق دی، علی نے طلاق، لہذا ہم بھی دنیا کو طلاق دیں، کیا کریں بھائی؟ یہ تو الگ موضوع ہے، درمیان میں ایک جملہ آ گیا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں، سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز صلوات بھیجیے۔ دیکھیں اب مولا سے سوال کیجیے، مولا اگر آپ نے دنیا کو طلاق دیے، یقیناً 3 طلاق دیے، ایک نہیں، اور 3 طلاق جہاں دیے جاتے ہیں پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مولا اگر آپ نے دنیا کو 3 طلاق دیے، آسمان کے نیچے رہتے کیوں تھے؟ پانی پیتے کیوں تھے؟ زمین پر بستے کیوں تھے؟ باغات کیوں سجاتے تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مولا علی نے کہا میں نے دنیا کو طلاق دیا ہے، زمین کو نہیں، آسمان کو نہیں، دریاؤں کو نہیں، سمندروں کو نہیں، ہے دنیا۔ ہاں باقی کیا عرض کرو عزیزان گرامی، یہ ذرا تفصیلی موضوع ہے، مگر ایک جملہ اپنے بچوں کے ذہن میں ولایت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے دنیا کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، جیسے یہ گھڑی ہے، یہ مائک ہے، یہ ممبر ہے، ویسے ہی دنیا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جیسے آپ کی اردو زبان میں اچھا کسی چیز کا نام ہے نہیں، یہ صفت ہے۔ فرق یہ ہے جب مذکر کے لیے استعمال کیجئے کہتے ہیں اچھا، اور جب مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھی۔ کہ اس وقت بھی اچھا کہیے گا، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح عربی ہے، عربی میں توجہ سنیے گا، اگر 2 لڑکے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر، چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ تو آپ کربلا والے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کیا؟ اکبر، اصغر، متوجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بیٹی کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیے گا؟ اکبر کہیے گا، فاطمہ اکبر کہیے گا، کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ۔ میرے ساتھ ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ معلوم ہوتا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ ہم کو بتانا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا مرد، کہیں گے افضل، اور اگر عورت کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیے گا؟ افضل نہیں، فضلا، سب سے زیادہ عالم، عالم، اور اگر عورت کے لیے کہنا ہے کیا کہیے گا؟ علماء۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بس متوجہ رہیے عزیزان گرامی، یعنی اگر ہم کو کہنا ہے بڑی مریم، کہیں گے مریم کبریٰ،
یا فاطمہ کبریٰ، اور اگر لڑکے کے لیے کہنا ہے کہیں گے علی اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید میں حیات جو ہے یہ مؤنث ہے، حیات منے زندگی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حیات الدنیا من الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا، انہیں حیات کے ساتھ قرآن نے استعمال کیا ہے، حیات کے ساتھ دنیا۔ توجہ سنیے گا، علی کہتے ہیں میں نے دنیا کو طلاق دی ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو کہنا ہے سب سے بلند، سب سے بلند، سب سے اونچا مرد کے لیے کہیں گے اعلیٰ، اور اگر عورت کے لیے کہنا ہو کہیں گے علیا۔ آپ اگر کہنا ہے سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ پست مرد کے لیے کہیں گے ادنا، اور اگر مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے کہنا ہے سب سے ذلیل عورت، سب سے پست عورت، کیا کہیے گا؟ ادنا نہیں، کہیں گے دنیا۔ یہ کیا سنا ہے؟ کہیں گے دنیا۔ حیات مؤنث ہے، علی کہتے ہیں کہ میں نے حیات دنیا کو طلاق دی ہے، اس زندگی کو طلاق دی ہے جو پست ترین زندگی ہو، جو ذلیل ترین زندگی ہو۔ صلوات بھیجے مرحبا۔ توجہ سنیے گا، علی فرماتے ہیں میں اعلیٰ ہوں، اگر میں اعلیٰ ہوں میری حیات بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، لہذا حیات علیٰ میرے پاس ہے۔ حیات دنیا کو جہاں خیالات پست ہوں، جہاں تصور پست ہو، جہاں زندگی پست ہو، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو پہچانیے جس کو علی نے طلاق دی ہے، جس جوان میں صلاحیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، جس جوان میں صلاحیت ہے وہ انجینئر بن سکتا ہے، اور اگر وہ کم ہمت ہو کر انجینئرنگ کو چھوڑ کر ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی بس کا کنڈکٹر بن گیا ہے، اس دنیا کو علی نے طلاق دی ہے۔ علی آواز دیتے ہیں جو ایک گھنٹے میں 1000 روپیہ کما کر زکات دے سکتا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اسی لیے حسین نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ بلند بلند کاموں کو پسند کرتا ہے، معمولی کاموں کو ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ معمولی چیز کے لیے اگر عزاداری کی، یہ دنیا ہے، میں اعلیٰ کے لیے کیجئے، بلندی کے لیے کیجئے، عظمت کے لیے کیجئے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ مگر 2 جملے اور مجھے کہنے دیجئے، 2 جملے توجہ سے سنیے گا۔ علی نے فرمایا کہ میری محبت فقیر بناتی ہے۔ فقیر کے معنی جو ہے کیا؟ بھکمنگا نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کلام ہمیشہ ماحول کے اعتبار ہوتا ہے، کلام ہمیشہ سامنے کے اعتبار ہوتا ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے الحمدللہ میں اردو میں بھی بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجلس پڑھتا ہوں، لیکن اصلی زبان میری کشمیری ہے۔ اب اگر میں ابھی کشمیری زبان میں مجلس پڑھوں گا کوئی آپ سنیں گے؟ سب کہیں گے کتنا بے ادب ہے، کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ سامعین کا خیال نہیں رکھا ہے نا؟ متوجہ کہ نہیں؟ کلام کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ کلام سامع کے اعتبار سے ہوتا ہے نا؟ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہیں، وہ ٹیچر تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے۔ ایک دن میں ایسے بیان کر رہا تھا، بعد میں انہوں نے کہا مولانا آپ نے سچ کہا۔ کہ میں نے کیا کہا؟ مولانا میں کلاس میں پڑھاتا تھا،
درس دیتا تھا اور میتھ پڑھا رہا تھا میں ایک دن. کہا میں میتھ پڑھا رہا تھا، حساب مائنس تفریق. کہا میں بار بار کہہ رہا تھا بھائی 7 میں سے کم کرو، باقی کتنا بچ گیا؟ کہا اس میں ایک لڑکا تھا، اس کا بیٹا جو چپل وغیرہ بناتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں بھائی اپنی زبان میں آپ؟ اچھا چلے میں بھی کہوں گا موچی ہے نا، موچی کا گھر ہے، موچی کا بچہ ہے اور کلاس میں ہے. استاد کہتا ہے بھائی 7 میں سے 3 کم کرو، باقی کتنا بچا؟ ارے 7 میں سے 1 2 3 کم کرو، باقی کتنا بچا؟ یہ جواب نہیں دے پا رہا تھا. کہا سنو، تمہارے بابا نے 7 چپل بنائے، 3 بیچ دیے، باقی کتنے رہ گئے؟ کہا 4. اچھا ابھی نہیں، ابھی لطف نہیں لیا آپ نے، میں بھی تو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ بھائی. اچھا یوں سمجھئے یہ 2 بچے تھے، بہن اور بھائی. بھائی تھا 12th میں، بہن تھی 10th میں. اب رات میں ہوم ورک کرنا رہتا ہے کہ نہیں؟ آ گئی بہن بھائی کے پاس، دوڑ کے آ گئی، بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ 10th والی نے 12th والے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ بتاؤ جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ کیا وہ ڈانٹا تھا؟ یہ ڈانٹا تھا؟ کیوں؟ ارے اس نے نہیں ڈانٹا تھا، آواز ایک ہے. ارے توجہ سنیے میرے جوانوں، آواز ایک ہے، ہٹ. الگ الگ آواز نہیں. اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہیٹے ہٹ. کاش وہی مراد لیتی جو اس کے منہ سے نکلا تھا. اس کا مطلب یہ ہے آواز کو مانا مت نکالو، اس سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا. ارے اس آواز کو سمجھو، اس کو سالبی حل نہیں کرے گا، فخر الواسی حل نہیں کرے گا، وہ مفسر یہ مفسر حل نہیں کرے گا. اگر کلام پیغمبر سمجھنا ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے، اسی نبی سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے الحمدللہ، لہذا مہارانا میں جسارت ہی کروں گا. تو جناب علی نے فرمایا محبت فقیر بناتی ہے، اہل بیت کی محبت ولایت فقیر بناتی ہے. علی کی ولایت گدیر آنے والا ہے، فقیر ہو جاؤ، فقیر بن جاؤ. علی کہہ رہے ہیں مولا مطلب فرماتے ہیں سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، کیونکہ کلام ہے مرتضیٰ کا، حل کیا سید مرتضیٰ نے. کہتے ہیں کہ جب عرب میں ان کے ہاں رسم ہے، عرب کے ہاں ان کے ہاں سب سے بڑا سرمایہ اونٹ ہوا کرتا تھا. جب اونٹ سواری کے قابل ہو جاتا تھا، اونٹ کا بچہ تب تک آزاد ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اونٹ کا بچہ. مگر جب سواری کے قابل ہو جاتا ہے نا تو وہ لوگ جشن مناتے ہیں، آؤ جشن مناؤ. اور مالک اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالتا ہے. جیسے ناک میں نکیل ڈالتا ہے تو کہتے ہیں افکر البعیر، مالک نے اونٹ کو فقیر بنایا.
نے اونٹ کو فقیر بنایا، کیا بھک منگا بنایا؟ بھک منگا بنایا ہے نہیں، آج تک آزاد تھا، ادھر چلا جاتا تھا روکنے والا نہیں، ادھر چلا جاتا تھا روکنے والا نہیں، ادھر جاتا تھا روکنے والا نہیں۔ اب مالک نے نکیل ڈال دی، اب ادھر چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا۔ بس مولا علیہ السلام نے فرمایا، علی نے آواز دی، سنو، جب تک میری ولایت نہیں، آزاد ہو، جہاں چاہو بیٹھو، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، ارے کوئی پابندی نہیں، مگر جب میری ناک، میری ولایت کی نکیل ناک میں پڑ گئی، اب جدھر میں چاہوں گا ادھر چلنا ہوگا۔ بس فقیر وہی ہے جو علی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب آزادی نہیں ہے غدیر کے بعد، جو چاہے تو کہے، جو چاہے تو بولے، جو چاہے کھائیں، نہیں، بس عزیزان گرامی ولایت کی نقیل وہ پڑ گئی۔ مگر عزیزو، اگر اس اونٹ کے بچے نے سرکشی کی، مالک ادھر کھینچتا ہے، یہ ادھر بھاگتا ہے، ارے مالک ادھر کھینچتا ہے، یہ ادھر بھاگتا ہے، معاف کیجئے گا، ناک تو کٹ ہی جائے گی۔ اب ڈرتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے زحمت فرمائی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند مطالب سماعت فرمائے، الحمدللہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں، میں آپ کو دعا کرتا رہوں گا۔ یہ ولایت کتنی اہم ہے، یہ ولایت کتنی عظیم ہے، یہ ولایت، اس کی حفاظت کتنی عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ جشن غدیر تو سنتے رہیں گے اور سنتے ہیں الحمدللہ، مگر یہ ولایت، اللہ اکبر، یہ نکیل کسی ہاتھ میں، یہ اتنی اہم ہے، اس کی اتنی قیمت ہے کہ علی کے دشمن نے علی کو طعنہ دیا، علی کے دشمن نے علی کو طعنہ دیا، کہا علی تم وہی علی ہو جو اپنی ولایت کے لیے اپنی بیوی کو سواری پر بٹھا کر گھر گھر گھومتے تھے، گھر گھر جاتے تھے۔ ہاں عزیز و یاد ہوگا آپ کو، وہ دن آ گیا اس کا دنیا میں، وہ دن کتنا برا تھا جس دن علی کو جناب زہرا کو سواری پر سوار کرنا پڑا۔ کون زہرا جو حیات دیتی ہے، کون زہرا جو ولایت کی محافظ ہے، کون زہرا جو ولایت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ولایت کی حفاظت کرتے کرتے اللہ اکبر، زہرا کتنی زخمی ہو گئی، پھر سے ولایت کی حفاظت۔ یہ نہ کہیے کہ زخمی تھی، نہیں، آج بھی زخمی ہیں، آج بھی زخمی ہیں۔ ارے آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں، آیت اللہ فیروز آبادی لکھتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، لوگ جمع ہو گئے اور مجلس شروع ہو گئی، اور اس مجلس میں جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی۔ جب مجلس تمام ہو گئی اور لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، میں رک گیا،
میں رک گیا، جناب زہرا نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ سید فیروز آبادی اللہ اکبر سید ہیں، آل رسول ہیں، فرماتے ہیں زہرا نے مجھے دیکھا، کہا بیٹا سب گھروں کو چلے گئے، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ کہا میں نے کہا دادی اماں میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا پوچھو کیا سوال؟ کہا دادی اماں ذاکرین بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا۔ کیا یہ روایت سچ ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ زہرا نے آواز دی بیٹا ادھر آ جا، بیٹا ادھر آ جا۔ جب میں نزدیک گیا تو جناب زہرا نے آستین کو اٹھایا، بیٹا زخم ابھی تک موجود ہے، زخم ابھی تک موجود ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی وہ زخم ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا یہ زخم کب لگ گیا، یہ زخم کیسے لگ گیا؟ ارے یہ زخم اس وقت لگ گیا جب علی گھر میں تھے اور دشمن آیا، دروازے کو آگ لگا دی، جب دروازے کو آگ لگا دی زہرا دروازے کے پیچھے آ گئی، ارے دروازہ گرایا، زہرا دروازے کے نیچے، در دشمن اندر چلا گیا، ارے جب ظالم اندر چلا گیا علی کے گلے میں رسی ڈال دی اور کھینچ کے لایا، عزادارو علی کو کھینچ کے جب لے کے چلا، جناب زہرا نے دیکھا ارے علی کو لے جا رہے ہیں، ارے علی کے گلے میں رسی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے علی کے دامن کو تھاما، ارے شہزادی نے علی کے دامن کو تھاما، مولا علی میں جانے نہیں دوں گی، مولا علی میں جانے نہیں دوں گی۔ ارے ظالم نے دیکھا کہ زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ایک مرتبہ علی کو جھٹکا دیا، جب جھٹکا دیا جناب زہرا کھڑی نہیں ہے، بیٹھی نہیں ہے، ارے زمین پر پڑی ہوئی ہے، کہ زہرا گھسیٹتی ہوئی چلی گئی مگر علی کا دامن نہ چھوڑا۔ ارے جب ظالم نے دیکھا کہ زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ارے تازیانہ اٹھایا، بازو پر مارا، بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا، علی کو لے گئے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم عزادارو، جب علی کو لے گئے زہرا اٹھ گئی، حسن سرانے ہیں، حسین سرانے ہیں، حسن سے نہیں پوچھا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا، حسین سے نہیں پوچھا میرا بازو ٹوٹ گیا، بس یہ پوچھا امام کہاں ہے، ولی کہاں ہے، ولایت کہاں ہے؟ ارے میں نے حسن اشارہ کیا، اماں بابا کو گردن میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے، کھینچ کر لے گئے۔ جزاکم ربکم، دو چار فقرے پڑھوں گا، رونا چاہتا ہوں، خود رونا چاہتا، آپ کو رلاؤں گا۔ عزادارو علی کے پیچھے پیچھے دربار میں کون زہرا؟ وہ زہرا جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی نہیں کہتا زہرا بیٹھ جا، کوئی نہیں کہتا زہرا تمہارا بابا دنیا سے چلا ہے، مگر عزادارو ایک مرتبہ فرمایا کھدو ابوالحسن ابوالحسن کو چھوڑ دو،
مال کے دیتے ہوں. ارے زہرا واپس آ گئی, سن سکتے ہو. ارے ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا کہ اماں آ رہی ہیں, آگے بڑھ گئے. 8 برس کے امام حسن جب آگے بڑھ گئے دامن تھاما. اماں آپ جانتی تھی کہ یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں, آپ گئی کیوں؟ ارے کوئی جواب نہ دیا, آگے بڑھ گئی. حسین نے دامن تھاما. اماں آپ جانتی تھی یہ آپ سے گواہ مانگیں گے, آپ کہاں سے لاتی؟ کوئی جواب نہ دیا. ازادارو حسن کا جواب نہیں دیا, حسین کا جواب نہیں دیا, مگر چند قدم آگے بڑھ گئی. ارے 5 برس کی زینب نے دامن تھاما. اماں میرا ایک سوال ہے, میرا بھی ایک سوال ہے, پوچھو بیٹا. کہا اماں یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑا ہوگا؟ کتنی دیر دربار میں کھڑا ہونا پڑا؟ ارے یہ سننا تھا. زہرا نے سر مبارک پکڑا, زمین پر بیٹھ گئی. دست مبارک زینب کے ننھے ننھے پیروں پر. بیٹی مت پوچھو, حسن پوچھے تو پوچھے, حسین پوچھے تو پوچھے, بیٹی مت پوچھو. کہا اماں کیوں؟ کہا بیٹی میں تھوڑی دیر کھڑی تھی, مگر تم تھک جاؤ گی. ارے کربلا, کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. بیٹی تھک جاؤ گی, بس ازادارو, ازادارو مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں وہ وقت آ گیا جب زینب کربلا سے چلی, کوفہ آ گئی, کوفے سے چلی شام آ گئی. ایک مرتبہ زینب نے درباری یزید کے دیوار کا سہارا لیا, مدینے کا رخ کیا. اماں قبر سے نکل جا, آپ کی بیٹی تھک گئی. زینب نے گوڑے کھائے, زینب نے درے کھائے, مگر اماں ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں. اماں یہ بتا, جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا. ارے اماں میرے سامنے کتنے سر ہیں؟ بھیا کا سر ہے. علی اکبر کا سر ہے, قاسم کا سر ہے. اماں دیکھو میں تھک گئی. ارے اماں ایک بات اور پوچھوں, جب آپ دربار میں کھڑی تھی کوئی بیمار بھتیجا تو ساتھ نہ تھا؟ ارے میرا لال زہین لال. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, وا شہیدہ وا مظلومہ وا غریبہ, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. پروردگار تجھے زینب کے رونے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما, ہمارے اس رونے کو قبول فرما, ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے آباد فرما, ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما.
مظلومین کو ظالمین کے پنجے سے آزاد فرما، خاص طور فلسطین کے مظلوموں کو آزاد فرما۔ پروردگار جو بھی سامراج ہے، استکبار ہے، ظالم ہے، پروردگار ان ظالموں کو نیست نابود فرما۔ خاص طور یہ نظام سامراجیت، نظام استکباریت، چاہے امریکہ، چاہے اسرائیل، چاہے کہیں بھی، خدا بندہ اس نظام کو نیست نابود فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، جن بہنوں کی گود خالی ہے ان کا اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہے جناب زہرا کو ہم سے واسی خوشنود فرما۔ پروردگار جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے بیکار ہیں، بے روزگار کو بہترین روزگار عنایت فرما، جن کے پاس روزگار ہے ان کو ترقی، اضافہ، حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بجاہ محمد والے جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو ہر منزل پر بڑی بڑی کامیابی نصیب فرما۔ معرفت ولایت، معرفت امامت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ تمام مومنین مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد، اسلاف، استاد، حضار کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، خدایا ان سب کی قبور کو منور فرما۔ خاص طور پر یہ مرحومہ سارہ فاطمہ بنت محمد جان، پروردگار اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو کچھ ہم نے یہ مجلس پڑھی، اس کو ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 قرآن ہیں، 5 قرآن ہیں، 18 سورہ یاسین ہیں، 4 مرتبہ سورہ ملک، 4 مرتبہ چہر کل، 4 مرتبہ سورہ جمعہ، 10 مرتبہ سورہ دہر، 10 مرتبہ سورہ یاسین، 10 مرتبہ سورہ مزمل، یہ کچھ پڑھا گیا 15 پارہ، اور دعائے توسل 10 مرتبہ اور 12 مرتبہ زیارت وارث، یہ سب سجا کے در خدمت فاطمہ الزہرا پیش کر کے اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا۔ تمام علماء اعلیٰ، مراجع نظام، مبلغ نظام، خاص طور حضرت آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی کی سلامتی کے لیے بلند آواز صلوات۔